رضا کے قلم میں ہے کچھ دھار ایسی، چلے دشمنوں پر وہ تلوار دے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی گناہ کر لیا ہے تو گناہ کرنے کے بعد میں اس کی توبہ ضرور کر لیا کرو۔ اگر آپ نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو انعام عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو مقبولیت مل جائے گی۔ مگر آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہو چکا ہے، آج لوگ گناہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مگر توبہ نہیں کرتے ہیں، گناہ بہت زیادہ شوق سے کرتے ہیں۔ رات کو گناہ کیا، صبح کو اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ رات میں نے یہ گناہ کیا۔ ایک تو گناہ کیا، اس کے بعد میں گناہ کا اظہار کیا۔ آقا کے دیوانوں، گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے، گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے۔ ایک تو گناہ کرتے ہو، اس کے بعد میں گناہ کا اظہار کرتے ہو۔ کبھی تم نے سوچا ہے تمہارا حال کیا ہوگا؟ کبھی تم نے سوچا ہے کہ اس کا انجام کتنا خطرناک ہوگا؟ مت بھولو تمہارے رب کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ ان ربک لشدید العقاب، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ جب رب پکڑ کرتا ہے تو اس کی پکڑ سے نکلنا یہ ناممکن ہے۔ اپنے رب کو ناراض مت کرو۔ گناہ کر لیا ہے، گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم گناہ کریں گے، ضرور ہم سے گناہ ہوں گے، مگر گناہ کرنے کے بعد میں گناہ پر ٹکے رہنا یہ بہت بری بات ہے۔ گناہ کرنے کے بعد میں فوراً توبہ کر لیا کرو۔ توبہ کرو گے تو اللہ رب العزت آپ کو معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے۔ ایک ماں اتنی محبت اپنی اولاد سے نہیں کر سکتی جتنی محبت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ ایک ماں جتنی محبت اپنی اولاد سے کرتی ہے، اس سے 70 کروڑ درجہ زیادہ رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو کبھی گناہ کرنے کے بعد میں مایوس مت ہو جانا، توبہ کر لینا۔ توبہ کرنے والے کو وہ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ آپ کے لیے درس عبرت ہوگا۔ کتاب التوابین کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، بہت زیادہ رو رہا ہے، بہت زیادہ رو رہا ہے، اور خاک کو مٹی کو اپنے سر پر ڈال رہا ہے۔ اللہ اکبر، بہت زیادہ رو رہا ہے۔ اتنے میں میرے نبی کا پیارا صحابی حضرت سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ یہ نوجوان بہت زیادہ رو رہا ہے اور خاک کو اپنے سر پر ڈال رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، نوجوان تو کیوں رو رہا ہے؟ آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ رونے کا ریزن کیا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے، اے حضرت عمر، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں، اس وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو ہیں، اور میں سرکار کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ سرکار میرے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ اے عمر فاروق اعظم، میرا گناہ بہت زیادہ بڑا ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم اندر جاتے ہیں۔ سرکار نے کیا دیکھا کہ عمر کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ سرکار سمجھ گئے، لگتا ہے کوئی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو ایک دم نہیں آیا کرتے تھے۔
کیونکہ عمر ایک بہادر انسان کا نام ہے، عمر ایک طاقتور انسان کا نام ہے، عمر اس کا نام ہے جس نے آدھی دنیا پر حکومت کی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، عمر کیا ہوا؟ رونے کی ضرورت کیا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کس چیز نے تمہیں رلایا ہے؟ کس وجہ سے تم رو رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے آپ کے دروازے پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے جو بہت زیادہ رو رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، اور میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اس وجہ سے آیا ہوں تاکہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیں اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جاؤ عمر جاؤ، اس نوجوان کو اندر لے کر آؤ۔ حضرت عمر جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان چل، تجھے سرکار نے بلایا ہے۔ اب وہ نوجوان اندر آتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، تو کیوں رو رہا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو نے ایسا کون سا گناہ کر لیا ہے جو تو اتنا زیادہ رو رہا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے، مجھے بتاتے ہوئے یا رسول اللہ شرم آ رہی ہے، کیسے میں بتاؤں؟ اب 1 منٹ کے لیے یہاں پر میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے تو کچھ بدعقیدے ایسے ہیں، وہ بدعقیدے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی کے پاس میں علم غیب نہیں ہے، اگر اللہ کے نبی کے پاس میں علم غیب ہوتا تو وہ کیوں پوچھتے؟ یہ جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں۔ رسول کے دشمن ہیں یہ لوگ، رسول سے نفرت کرتے ہیں یہ لوگ، اس وجہ سے میرے آقا پر اعتراض کرتے ہیں۔ آقا کے دیوانوں، اگر میرے آقا اس نوجوان سے نہیں پوچھیں گے تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے کیا کیا ہے؟ اور اگر میرے آقا نہیں پوچھتے پھر امت کی تربیت کیسے ہوتی؟ امت کو تعلیم کیسے ملتی؟ کتابوں میں کیسے لکھا جاتا؟ سوچنا چاہیے اعتراض کرنے سے پہلے۔ تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو اعتراض کرنے دو۔ اب واقعہ سنو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تو بتا تیرا گناہ کیا ہے؟ بولا، یا رسول اللہ، میرا گناہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے؟ بولا، ہاں یا رسول اللہ، میرا گناہ آسمانوں سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، کیا تیرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے؟ کہنے لگا، ہاں یا رسول اللہ، میرا گناہ زمین سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، کیا تیرا گناہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی زیادہ بڑا ہے؟ رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ وہ جانتا تھا کوئی گناہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ آقا نے ارشاد فرمایا، ٹینشن مت لے، بتا تیرا گناہ کیا ہے، تیرا جرم کیا ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ اب کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں ایک کفن چور ہوں، میں کفن چرایا کرتا ہوں۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے میں رات کے اندھیرے میں جاتا ہوں اور اس کا کفن چرا لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں نے اب تک 1000 کفن کو چرایا ہے، مگر یا رسول اللہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی، بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ یا رسول اللہ، جب اس کا انتقال ہوا آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ جب لوگوں نے اس کو دفن کر دیا تھا تو رات کی تنہائی میں آیا، میں نے قبر کو کھودا۔ قبر کو کھودنے کے بعد میں نے اس کے کفن کو چرا لیا۔ جیسے ہی میں نے اس کے کفن کو اس کے بدن سے کھینچا تو یا رسول اللہ، شیطان نے مجھے بہکا دیا، مجھے اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہوا، میں نے اس مردہ لڑکی کو باہر نکالا، اور یا رسول اللہ، میں نے اس کے ساتھ میں بدکاری کر لی، میں نے اس کے ساتھ میں زنا کیا۔ جیسے ہی میں نے اس کے ساتھ میں زنا کیا، اس مردہ لڑکی کے اندر سے آواز آتی ہے، ارے بدبخت، تو نے میرا جسم ناپاک کر دیا۔ جب تک میں زندہ رہی میں حیا کے پردے میں رہی، کسی نے مجھے نہیں دیکھا، کسی نے میرے اوپر گندی نظر نہیں ڈالی،
اور جب آج میں مر گئی ہوں تو تو نے مجھے ناپاک کر دیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے یا رسول اللہ، جیسے ہی میں نے اتنا سنا میں گھبرا گیا اور میں وہاں سے بھاگ گیا۔ جب سے میں بہت زیادہ گھبرا رہا ہوں اور اپنے گناہ کی معافی مانگ رہا ہوں۔ میں یہی سوچ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا بھی کیا نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ جب میرے سرکار نے اتنا سنا کہ اس نے ایک مردہ لڑکی سے زنا کیا ہے، اللہ اکبر، میرے سرکار کا پورا جسم کانپنے لگا۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں، جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے، جو جتنا بڑا متقی ہوتا ہے، جو جتنا بڑا پرہیزگار ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ خوف ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ رب العزت کا زیادہ خوف ہوتا ہے، تو اس کا جسم کانپنے لگتا ہے، اس کا جسم کانپنے لگتا ہے اللہ کے خوف سے۔ اب مجھے بتاؤ، کیا سرکار سے بڑا کوئی عالم ہے؟ کیا سرکار سے بڑا کوئی متقی ہے؟ کیا سرکار سے بڑا کوئی پرہیزگار ہے؟ نہیں، سرکار سے بڑا کوئی متقی نہیں ہے، سرکار سے بڑا کوئی پرہیزگار نہیں ہے، سرکار سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ تو سرکار نے جب یہ سنا، سرکار کانپنے لگے، سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سرکار رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے بدبخت، تو نے یہ کیا کر لیا؟ جا یہاں سے چلے جا، یہاں سے تو جا، کہیں ایسا نہ ہو تیرے گناہ کرنے کی وجہ سے آسمان سے آگ کی بارش ہو۔ تو جا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر، اب اللہ تعالیٰ جانے کہ وہ تجھے معاف کرے گا کیا نہیں کرے گا۔ سرکار بہت زیادہ رو رہے تھے اور وہ وہاں سے چلے جاتا ہے، جنگلوں میں چلے جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے اسے یہ بتایا تھا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا، تو جا اور نماز پڑھ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ اب وہ نوجوان جنگل میں جاتا ہے، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، چوتھا دن گزرا، 40 دن گزر جاتے ہیں، اور وہ جنگلوں میں رات و دن عبادت کر رہا ہے، اپنے گناہ کی معافی مانگ رہا ہے۔ 40 دن کے بعد میں کہنے لگا، پروردگار اب میں جی نہیں سکتا، میرے پروردگار اگر میرا گناہ تیری رحمت سے زیادہ بڑا ہے تو مولا تو مجھے اتنا سخت عذاب دے، اتنا خطرناک عذاب دے جو تو نے آج تک کسی کو عذاب نہیں دیا ہے، اور مولا اگر میرا گناہ تیری رحمت سے زیادہ بڑا نہیں ہے تو پروردگار تو مجھے معاف فرما دے۔ اس کی یہ عشق کی بولی تھی، اس کی یہ محبت کی بولی تھی، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، اللہ تعالیٰ کی جتنی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اس کا اتنا کہنا تھا، طائر سدرہ، بلبل سدرہ، روح الامین، جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں جو 40 دن پہلے نوجوان آیا تھا جس نے زنا کر لیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے اور اس کو معاف فرما دیا ہے۔ جب میرے سرکار نے اتنا سنا، میرے سرکار خوش ہو جاتے ہیں اور میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، لوگو اگر گناہ ہو جائے تو کبھی رب کی رحمت سے نا امید مت ہونا، تمہارا رب تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، تمہارا رب تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور معاف کرے گا۔ تو آقا کے دیوانوں، کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، سچے دل سے توبہ کر لو۔ مگر آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، گناہ کرنے کے بعد میں ایک تو ہم گناہ کا احساس بھی نہیں کرتے اور ہم توبہ بھی نہیں کرتے۔ توبہ کیا کرو، جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بندے کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔